امریکہ نے ٹیرف جنگ کو دنیا بھر میں پھیلا دیا، 25 ممالک پر جوابی ٹیرف لگا دیا۔ امریکی صدر کا پاکستان پر 29% جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان، کہا کہ پاکستان ہم سے 58% ٹیرف چارج کرتا ہے۔ امریکہ بھارت پر 26، چین پر 34، یورپی یونین پر 20% ٹیرف عائد کرے گا۔ سعودی عرب، قطر، افغانستان پر 10% ٹیرف عائد ہوگا۔ بنگلہ دیش پر 37، جاپان پر 24، اسرائیل پر 17، برطانیہ پر 10% ٹیرف عائد کریں گے۔ گاڑیوں کی درآمد پر 25% اضافی ٹیکس عائد کریں گے۔ جوابی ٹیرف کا نفاذ امریکہ کے لیے اچھا ہوگا۔ دوسرے ممالک کے ٹیرف سے امریکہ کو نقصان پہنچا۔ آج ہماری اقتصادی آزادی کا دن ہے۔ محصولات سے حاصل رقم کو اپنے ٹیکسوں کو کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ برسوں امریکی شہریوں کو سائیڈ لائن رکھا گیا، دوسرے قومیں طاقتور بن گئیں۔ اب امریکہ کی خوشحالی کی باری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوابی ٹیرف کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان متوقع، وزیر اعظم شہباز شریف آج قوم سے خطاب کریں گے۔ حکومت کی جانب سے بڑے فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے خطاب میں قوم کو سرپرائز ملے گا اور بڑی خوشخبری سنائی جائے گی۔ وزارت اطلاعات و نشریات کا بیان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت آج پاور سیکٹر کا اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی متوقع، وفاقی وزراء شرکت کریں گے۔ اجلاس میں IPPs کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ اہم بیٹھک میں پاور سیکٹر کے امور زیر غور آئیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کورونا میں مبتلا۔ صدر پاکستان کے صدارتی اور ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین نے تصدیق کر دی۔ مختلف ٹیسٹوں کے بعد صدر زرداری کو کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ صدر مملکت کو آئسولیشن میں رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ طبی ماہرین کی ٹیم صدر مملکت کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ آصف علی زرداری کی حالت بہتر ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین کی گفتگو۔ صدر مملکت کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بخار اور انفیکشن کی وجہ سے اسپتال میں داخل کیا گیا۔ وزیر اعظم کی صدر مملکت کی صحتیابی کے لیے نیک تمنائیں۔ آصف علی زرداری کی صحت سے متعلق اظہار تشویش، جلد صحتیابی کی دعا۔ صدر مملکت کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا بلاول بھٹو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عید الفطر کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کی بیمار پرسی کی۔ آصف علی زرداری کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا، جلد صحتیابی کی دعا کی۔ چیئرمین سینٹ کا صدر زرداری کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، قوم سے دعائیں کی اپیل۔ خالد مقبول صدیقی کا پیپلز پارٹی رہنما ڈاکٹر عاصم حسین سے ٹیلی فونک رابطہ، صدر پاکستان کی خیریت دریافت کی۔ بلوچستان میں ہر حال میں امن قائم کیا جائے گا، وزیر اعظم کا عزم کا اظہار۔ شہباز شریف اور نواز شریف کی ذاتی عمرہ میں اہم ملاقات۔ ملکی معاشی صورتحال اور پارٹی معاملات پر بات چیت۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو بلوچستان اور ملک میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف کی پارٹی صدر کو بلوچستان اور ملکی امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی کہ پنجاب بڑا بھائی ہے، ہر طرح کی مدد کریں، عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کریں۔ نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کو ہدایت۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ پنجاب میں امن و امان کی عمومی صورتحال پر گفتگو۔ کچے کے علاقے اور صوبائی سرحدی چوکیوں کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ خارجی دہشت گردوں سے مل کر نپٹنے کے عزم کا اعادہ۔ امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے لیے مربوط کاوشوں پر اتفاق۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات۔ صوبے میں ترقیاتی منصوبوں، اقتصادی صورتحال، سماجی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سرفراز بگٹی نے وزیر اعظم کو بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے بلوچستان کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون کرے گی۔ بلوچستان کی ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ کی بھی ملاقات۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ سیکیورٹی اقدامات اور افغان باشندوں کی وطن واپسی پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عید الفطر پر ملک میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار اطمینان۔ ملاقات میں متعلقہ وزارت کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلوچ اتحادی کمیٹی سیکیورٹی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ پولیس کی فائرنگ سے ہلاکتوں کی جھوٹی خبریں چلائی گئی۔ بلوچستان میں امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلوچستان کے حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ٹرین پر حملے کے بعد آپریشن میں دہشت گردوں کو مارا گیا۔ BLA کے فدائیوں کی 5 لاشیں کوئٹہ سول اسپتال لائی گئیں۔
BYC والوں نے کہا ہے کہ لاشیں ہمیں دی جائیں. دہشت گردوں کی لاشوں کو اوون کیا گیا. اسپتال میں لاشیں لینے کے لیے توڑ پھوڑ کی گئی. اسپتال انتظامیہ کی مار پیٹ کر کے لاشیں وہاں سے اٹھائی گئی. BYC کے دہشت گردوں نے املاک کو نقصان پہنچایا. احتجاج کے دوران 61 مشتعل افراد کو گرفتار کیا گیا. 30 کم عمر بچوں کو والدین کی یقین دہانی پر رہا کیا گیا. DIG کوئٹہ اعتزاز احمد گوریا اور ڈپٹی کمشنر سعد بن اسد کی پریس کانفرنس. بھارتی فضائیہ کا جیگوار لڑاکا طیارہ ضلع گجرات میں گر کر تباہ. جنگی طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گرا. بھارتی فضائیہ کے طیارے گرنا معمول بن چکا ہے. گزشتہ ماہ بھی بھارتی فضائیہ کے ایک روز میں 2 طیارے گر کر تباہ ہوئے. نومبر میں MiG-29 لڑاکا طیارہ آگرہ اتر پردیش کے قریب گر کر تباہ ہوا. طیارہ حادثات بھارتی فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور حفاظتی معیار پر سنگین سوالات ہیں. مودی کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کا دفاعی نظام کھوکھلا ہو چکا ہے. دفاعی ماہرین. بانی PTI نے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دے دیا. بانی PTI سے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. آئندہ چند روز میں علی امین گنڈاپور بانی سے ایک اور ملاقات کریں گے. اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی پر نظر ثانی پر بھی بات چیت کی گئی. قیادت پر سوشل میڈیا پر جاری بیجا تنقید بھی زیر بحث آئی. بانی PTI کو خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی رپورٹ پیش. پارٹی معاملات سمیت تمام امور پر گفتگو. علی امین گنڈاپور نے متعدد اہم امور پر رہنمائی اور اجازت بھی حاصل کی. بیرسٹر سیف کی جانب سے اہم تجاویز دی گئیں. بانی نے بیرسٹر سیف کی تجاویز کو قابل عمل قرار دے دیا. بانی PTI سے ملاقات کانفرنس روم میں 2.5 گھنٹے تک جاری رہی. ملاقات میں بانی کی اہلیہ بشرا بی بی شامل نہیں تھی. ڈٹ کے رو رہا ہے کپتان عثمان بخاری کا. بانی PTI کے خفیہ NRO مانگنے پر رد عمل. وہ مان نہیں رہا لیکن سوال ہے کون. وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری نے سوشل میڈیا ایپ ایکس پر ہنسنے والے ایموجی بھی شیئر کیے. افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن ختم. کوئٹہ میں انتظامیہ کی جانب سے مختلف علاقوں سے مہاجرین کے خلاف آپریشن کا آغاز. پہلے مرحلے میں مشرقی اور مغربی بائی پاس، سریاب اور دیگر علاقوں میں کارروائیوں کا فیصلہ. عید کی چھٹیوں کے بعد واپس افغانستان نہ جانے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. وزارت داخلہ افغان شہریوں کی باب دوستی سے وطن واپسی کے لیے تیاریاں. چمن میں پاک افغان بارڈر کراسنگ پوائنٹ باب دوستی پر ڈیٹا بیس کیمپ قائم کر دیے گئے. نادرا کی جانب سے افغان شہریوں کا بائیو میٹرک کیا جائے گا. افغان شہریوں کی ملک بدری کا عمل آج سے شروع ہوگا. DC چمن. کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری قتل. ڈیفنس فیز 1 طوبہ مسجد کے قریب ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے شہری کی جان لے لی. مقتول نے ڈکیتی مزاحمت کے دوران ایک ڈاکو کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا. مقتول اور ڈاکو کافی دیر گتھم گتھا رہے. ملزم کے دوسرے ساتھی نے فائرنگ کر دی. ایک گولی مقتول عامر کے سر میں لگی. واردات کے بعد ملزمان فرار ہو گئے. پولیس حکام. مقتول عامر اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتا تھا. عامر گھر سے کسی کام سے نکلے، گاڑی میں سوار ہونے لگے تو ڈاکو پہنچ گئے. عامر کو ڈکیتی مزاحمت پر 2 گولیاں لگیں. اہل خانہ غم سے نڈھال. واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. عید کے آخری روز بھی بچوں کے بڑے مزے. چھوٹی دنیا کا عیدی سے بھرپور انجوائے. والدین کے ساتھ چڑیا گھر کی سیر، پارکوں میں ہلا گلا، جھولوں کی سواری، جبکہ تفریح مقامات پر رش. من پسند کھانوں سے بھی لطف اندوز ہوئے. کراچی میں ساحل سمندر پر جمع غفیر امڈ آیا. بڑی تعداد میں شہریوں کی خوب موج مستی. میٹھی عید پر بالائی علاقوں میں بھی سیاحوں کا رش. شہریوں کی بڑی تعداد حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے وادی نیلم پہنچ گئی. سیاحتی مقامات کیرن، کٹن، اڑنکیل سیاحوں سے بھر گئے. عید الفطر کی آخری چھٹی بھی گزر گئی. پردیسیوں کے آبائی علاقوں سے بڑے شہروں میں واپسی. بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر غضب کا رنگ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کرایوں کی اوور چارجنگ کے سدباب کی مہم جاری رکھنے کا حکم. عید تا اطلاعات ختم ہونے پر مسافروں سے مقررہ کرایوں کی وصولی یقینی بنانے کی ہدایت. مریم نواز نے کہا ہے کہ لاہور اور دیگر شہروں میں مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف
कार्रवाई की जाए। ओवर चार्जिंग की सूरत में मुसाफिरों से वसूल करदा किराया वापस कराएं और बस अमले पर जुर्माना आयद किया जाए। ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ऑटिज़म के शिकार बच्चों को ईद उल फितर की खुसूसी मुबारकबाद। ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों की तालीम व तरबियत और बहाली के अज़्म का अदा। केनाल्स मनसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुशल बददार रैलियाँ। पीपल्स पार्टी कारकुनों की कसी तादाद में शिरकत। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सांगड़, ठल, नौशहर फिरोज में शहरी सड़कों पर आ गए। ठट्ठा, जामशोरो, कनकॉर्ड, शहदाद कोर्ट 7 में भी रैलियाँ। वफाकी हुकूमत से दरियाए सिंध पर केनाल्स मनसूबे को वापस लेने का मुतालबा। म्यांमार में खौफनाक ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2800 से तजावज़ कर गई। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। खाना जंगी इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट का बाइस बन रही है। मुतासरा इलाकों में पानी, खुराक, तिब्बी इमदाद की शदीद किल्लत। एमनेस्टी इंटरनेशनल का म्यांमार की फ़ौज से मुतासरा इलाकों में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। पाकिस्तान की जानिब से ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पहली इमदादी खेप म्यांमार पहुँच गई। यांगून एयरपोर्ट पर 35 टन इमदादी सामान हुकाम के हवाले कर दिया गया। तैयार खाना, कंबल, तरपालें, खैमे, अद्वियात, पानी के मॉड्यूल्स शामिल हैं। तुर्किया में मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज। तुर्किया ने मुआशी बाइकआउट की तरकीब देने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आवाम को मुआशी सरगर्मियों से रोकने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नफरत अंगेज़ तकारीर के ज़रिए अवामी जज्बात भड़काना कवानीन के खिलाफ है। चीफ प्रोसिक्यूटर इस्तांबुल।